بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام رودابہ ہے اور میری عمر 29 سال ہے۔ میں خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں 7-8 سال کی تھی جب میرے پورے خاندان سے میرے لیے رشتے آنا شروع ہوئے۔ اس کی وجہ میرا حسن تھا۔ جو بھی مجھے دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کانچ جیسی نیلی آنکھیں، لمبے شہد رنگ کے بال، سفید دودھ جیسی رنگت، ملائی جیسی چمکدار جلد مجھے 7 سال کی عمر میں ہی منفرد بناتی تھی۔ میری امی اور بابا کو سب بہن بھائیوں کے مستقبل اور ان کی شادیوں کی فکر تھی، لیکن میری نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا کہیں بہت اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے گا۔ لیکن باقی بہن بھائی شکل و صورت میں مجھ سے کم ہیں، اس لیے میری وجہ سے انہیں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میری امی اور بابا کو لوگ میری خوبصورتی کی وجہ سے بہت محبت دیتے تھے، اس لیے وہ دونوں ہی مجھے بہت توجہ دیتے تھے۔ بابا تو مجھے کبھی بھی کسی سے بات نہیں کرنے دیا کرتے تھے اور نہ مجھے ڈانٹا کرتے تھے، بلکہ وہ اکثر امی سے کہتے کہ اسے کام کرنے نہ دیا کرو، نہ ہی کچھ کھانا بنانے کے لیے کہا کرو۔ انہیں میں موم کی گڑیا لگا کرتی تھی جو شاید گرمی میں کہیں پگھل نہ جائے، لیکن میری امی نے میری پرورش بہت الگ طریقے سے کی تھی۔ وہ کبھی بھی بابا یا کسی اور رشتہ دار کی باتوں میں نہیں آئی تھی، نہ ہی مجھے آنے دیا تھا۔ وہ سب کو یہی کہتی ہیں کہ یہ بھی میرے باقی بچوں کی طرح ہی ہے، اگر میں اس سے کام نہیں کرواؤں گی تو کل کو اس کے سر پر آئے گی، گھر جائے گی، اپنے باتیں سنے گی اور پھر ہمیں کوسا جائے گا۔ لوگ ایک آدھ ماہ شکل و صورت دیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر باقی کی زندگی سفید چمڑی سے کام نہیں چلتا۔ ہاتھ میں ہنر ہو تو سسرال میں مقام بنتا ہے، اور امی کی یہ بات ہمیشہ مجھے سب سے اچھی لگا کرتی۔ وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتی رہتی تھی کہ بیٹا کبھی بھی اپنے حسن پر غرور نہ کرنا، یہ ایک فانی چیز ہے اور وقت کے ساتھ ڈھل جائے گی۔ باقی رہ جائے گا تو تمہارا عمل اور تمہارا ہنر، اس لیے کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کو یا پھر اپنے شوہر کو بھی اپنے سے کمتر مت سمجھنا، اور شکل و صورت کے حساب سے لوگوں سے پیش مت آنا۔ میں نے سارا بچپن امی کی یہ نصیحتیں سنی تھی، اور اب جوانی کے ساتھ ساتھ مجھ میں اتنا عقل و شعور بھی آ گیا تھا کہ مجھے کسی بھی چیز کا رتی برابر بھی غرور نہیں تھا۔ میں گھر کے باہر کام میں طاق میں تھی، کہیں کن لوگوں کو کھانا ماتھے پر ایک بھی شکل لائے بغیر چٹکیوں میں بنا لیتی۔ سلائی کڑھائی تو جیسے میرا مشغلہ تھا، ہر قسم کا ٹانکا ایسی بناتی کہ دیکھنے والا اش اش کر اٹھتا۔ ایف اے تک پڑھا، اور وہ بھی جتنا ہو سکا اچھا پڑھا، اور پھر خوب محنت کی۔ سب لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ خوبصورت لڑکیاں پڑھائی میں بالکل بھی تیز نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں کوئی سلیقہ ہوتا ہے، وہ بس اپنا حسن سنوارنے میں ہی لگی رہتی ہیں۔ میں نے سب لوگوں کی اتنی باتیں سنی تھی کہ مجھ پر یہ جنون سوار ہو گیا کہ ان سب لوگوں کو غلط ثابت کرنا ہے۔ میں نے اسی جنون اور لگن میں دن رات پڑھنا شروع کر دیا۔ ساری رات رٹا مارتی رہتی۔ امی مجھے کہتی کہ بیٹا تمہیں اتنا تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کون سا آگے نوکری کرنی ہے یا پڑھنا ہے، بس شادی ہی کرنی ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ شکل اچھی ہے اور سلیقہ بھی ہے، آرام سے ہو جائے گی، تم خود کو بس اتنا ہلکان مت کرو۔ اور میں امی کی یہ باتیں سن کر بس مسکرا کر رہ جاتی۔ میں ان کو کیسے بتاتی جو میرے ساتھ ہو رہا تھا اور میں جھیل رہی تھی، بلکہ وہ کیا، میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اور پھر میں نے سب کی باتوں کو ایک طرف ڈالا اور اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیا، اور جس طرح میرا نتیجہ آیا اس دن سب کے منہ پر قفل لگ گیا۔ میں نے پورے گاؤں میں اول پوزیشن لی تھی، بلکہ صرف اپنے گاؤں میں ہی نہیں، پورے 8 قصبوں کے نتائج ملا کر دیکھا تو میں اول تھی۔ اسی دن سب لوگ بہت خوش تھے۔ ہر کوئی اماں ابا کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی تو ہر فن مولا ہے، اس کی تقدیر تو جیسے رب نے سنہری قلم سے لکھی ہے۔ پیاری پہلے ہی بہت تھی اور اب تو پڑھائی میں اتنی اچھی نکلی۔ میرے اتنے اچھے نتیجے سے مجھے حوصلہ ملا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں شہر جا کر اب یونیورسٹی میں پڑھوں گی، اور جس طرح سے ابا خوش تھے مجھے امید تھی کہ وہ مان جائیں گے اور آسانی سے مجھے اجازت بھی دیں گے۔ میں نے خوابوں میں خود کو شہر میں بھی کئی بار دیکھ لیا تھا، اور پھر جب میں نے ابا سے آگے پڑھنے کی بات کی تو وہ حسب توقع مان گئے اور بنا کسی حیل و حجت کے اجازت دی۔ ابا نے میرے شہر جانے کی بات خاندان میں کی تو جیسے طوفان آ گیا، اور میرے شہر کے کالج میں پڑھنے کی خبر آگ بن کر پورے خاندان میں پھیل گئی۔ میں نے کئی کالجز کے فارم لے لیے تھے اور سب کے سب لڑکیوں کے تھے۔ میں چاہتی تو جس بھی کالج میں ہاتھ رکھتی مجھے وہاں داخلہ مل جاتا، لیکن میں اپنا ماحول اور خاندان کے بارے میں جانتی تھی، اس لیے میں نے لڑکیوں کے کالجز کے فارم لیے۔ مگر میرے تایا نے بنا کچھ سنے منع کر دیا۔ وہ ہمارے خاندان کے سربراہ تھے اور ان کی حکم عدولی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔
ابا نے بہت کہا، انہیں اپنی بیٹی اور اپنی پرورش پر بہت بھروسہ ہے، لیکن تایا ابا نے سخت الفاظ میں منع کر دیا اور کہا کہ اس کی شکل بھی اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے، وہاں جائے گی تو ضرور کوئی نہ کوئی چکر چلا لے گی، اور اگر یہ کسی لڑکے کے چکر میں آ گئی اور منہ کالا کر لیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ابا نے بہت کہا، لیکن پھر بھی تایا ابا نے ایک نہ سنی اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور پھر اسی وجہ سے میں نے اپنی پڑھائی بھی روک دی۔ اس وقت مجھے اپنے آپ سے اور اپنی شکل سے نفرت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں بچپن سے اتنا کچھ سہتی آئی تھی۔ پہلے میرے بہن بھائی مجھ سے دور رہتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں ان سے الگ ہوں، اس لیے مجھے زیادہ پیار ملتا۔ پھر اسکول میں کبھی کبھی میری کوئی اچھی سہیلی نہیں بن سکی کیونکہ لوگ مجھے دیکھتے ہی مغرور سمجھ لیتے، اور اب میری پڑھائی بھی اس وجہ سے چھوٹ گئی تھی۔ میں بہت مایوس ہو گئی تھی اور ہر وقت خاموش خاموش رہتی۔ میری رنگت بھی اب ڈھلنے لگی تھی اور میں ہر وقت مرجھائی رہتی۔ ایسے ہی خاموش دن گزر رہے تھے کہ میرے لیے ایک رشتہ آ گیا، اور اس رشتے کو دیکھ کر پورے خاندان میں جلن کی ایک لہر پھیل گئی تھی۔ میرے لیے چودھری کے پوتے کا رشتہ آیا تھا، جن کے تسلط میں 12 گاؤں آتے ہیں۔ اماں تو بار بار میری نظر اتار رہی تھی اور ہر وقت آتے جاتے رب کا شکر ادا کرتی، اور مجھے بھی کہتی کہ رب کے آگے روز شکر کے سجدے کیا کرو کہ تمہیں اچھی شکل دی۔ اس رشتے کی وجہ سے میرا حوصلہ کافی حد تک بحال ہوا تھا، اور پھر جب چودھری کے پوتے کی تصویر آئی تو مانو مجھے لگا میرا ستارہ آج کل میرے حق میں ہے۔ پورے خاندان میں جس نے بھی لڑکے کی تصویر دیکھی اس نے میری قسمت پر رشک کیا تھا اور کہا کہ نصیب کو تو رملہ ملا جیسے۔ میں بھی اب شکیل کے سنگ زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھنے لگی۔ وہ آسٹریلیا میں رہتا تھا اور دیکھنے میں بھی بالکل فرنگی لگا کرتا۔ میں گاؤں کی تھی، لیکن اس کے ساتھ کھڑی پھر بھی بلا شبہ اس سے کئی گنا حسین لگتی، اور شاید یہی وجہ تھی جو انہوں نے شہر کی لڑکیاں چھوڑ کر مجھے چنا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرا ڈر بھی بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر کیسے میں سسرال میں رہوں گی، کہاں وہ اتنے بڑے چودھری لوگ اور کہاں میں جس کے ابا کے تھوڑے بہت کھیت تھے۔ وہ بالکل انگریز تھا اور میں ایف پاس لڑکی۔ شکیل نے باہر سے پڑھائی کی تھی، اس لیے میں پریشان ہو رہی تھی وہ مجھے قبول کرے گا بھی یا نہیں، کیونکہ میرے ذہن میں وہی سب چل رہا تھا جو ناولوں اور رسالوں میں آج تک پڑھا تھا۔ جو بھی لڑکے باہر سے پڑھ کر آتے ہیں، جس ماحول میں وہ رہتے ہیں، ان کی زندگی بہت عیش و عشرت والی ہو جاتی ہے، اور ایک نہ ایک ناجائز تعلق کو بھی ان کا رہتا ہے جو بعد میں ان کی شادی شدہ زندگی خراب کرتا ہے۔ اور بیوی کو ایسے لڑکے اپنے جوتی کر نوک پر بھی نہیں رکھتے، اور بس یہی بات مجھے پریشان کیے جا رہی تھی، اور میں کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میری اماں پرانے خیالات کی عورت تھی، انہیں ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کے لیے یہ بات بڑی اہم تھی کہ میں اتنے بڑے خاندان کی بہو بننے جا رہی ہوں۔ ہمارا خاندان ایک ایسا خاندان تھا جہاں کے لوگ دوسرے شہر بھی جاتے تو ان کے لیے وہ دبئی یا لندن ہوتا تھا، اور پھر میرا تو شوہر 7 سمندر پار رہتا تھا۔ میں تو بس اپنی ماں کی یہ خوشی دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور پھر شکیل کے گھر سے رسموں کا سامان آیا تو سارے شریکے کو آگ لگ گئی، کیونکہ ایسا شاندار سامان کبھی بھی کسی کے بھی سسرال سے نہیں آیا تھا۔ میری سب کزنز رشک اور حسد سے پاگل ہو رہی تھی۔ میرا دلہا اور پھر یہ سامان وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ پہلے تو وہ بس میرے حسن سے جلتی تھی، اور اب کہ ان کے پاس سے جلنے کی کئی اور وجوہات بھی آ چکی تھی، اور پھر شادی کا بھی دن قریب آ گیا تھا۔ سب کو جلتے دیکھ کر میرے دل کو بھی مزہ آیا تھا، اور پھر جب میرا لہنگا آیا تو جیسے مجھے لگا میرے خواب سچے ہو رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ کئی بار وہ لہنگا لگا کر اپنے ساتھ دیکھا۔ جب بارات آئی تو اس کی آن بان اور آن دیکھ کر سب نے انگلیاں اپنے دانتوں میں دبا لیں، اور پھر میں سب کی نگاہوں کے گھیرے میں یہاں سے رخصت ہو گئی۔ بارات جس گاؤں سے گزرتی وہاں ہمارا شاندار استقبال کیا جاتا۔ ہر طرف جیسے اعلان ہو رہا تھا کہ چودھری کے بڑے بیٹے کی بارات آ رہی ہے، اور پھر اسی شور شرابے کے ساتھ میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ یہاں سب بہت اچھے تھے اور ہر کوئی بہت پیار کر رہا تھا۔ شکیل جیسا میں نے سوچا تھا اس کے بالکل ہی متضاد تھا۔ وہ بہت شریف النفس اور دھیمے مزاج کے تھے۔ ڈانٹنا یا مارنا تو دور کی بات، وہ تو اونچی آواز میں بھی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ اس ساری صورتحال میں بس ایک عجیب سی چیز مجھے نظر آئی تھی، اور وہ تھی میری نند۔ اس نے ہر وقت گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا۔ میرے سسرال میں پردے کا کافی خیال ہوتا تھا۔ میری بارات والے دن بھی بس خاندان کے لوگوں نے ہی مجھے دیکھا تھا، اور باقی وقت میں نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، لیکن عام دنوں میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔
ہم جیسے مرضی حویلی میں گھوم سکتے تھے، لیکن ساجدہ پھر بھی گھونگھٹ نہیں اتارتی تھی۔ یہ بات مجھے بہت الگ سی لگا کرتی۔ وہ بہت اچھی تھی اور بہت نرمی سے بات کیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی جب میں نے اسے گھونگھٹ اتارتے اور چہرہ دکھانے کی بات کی تو وہ ایک دم اکھڑ گئی تھی، اور پھر میں نے اس سے معافی مانگ لی اور اس بات کو جانے دیا۔ وہ میری اب پکی سہیلی بن گئی تھی، لیکن اس نے مجھ سے اب تک اپنے دل کی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھ رہی تھی اور میں اس پر مکمل اعتماد بنا چکی تھی، لیکن پھر ایک دن ایسا کچھ ہوا کہ میرا سارا اعتماد پانی کی طرح بہہ گیا۔ میں آج کل ایک نئے قسم کا ٹانکا سیکھ رہی تھی اور ساجدہ سلائی کڑھائی میں بہت ماہر تھی۔ وہ ایسی مہارت سے کام کرتی جیسے کہیں سے تربیت یافتہ ہو۔ وہ مجھے آج کل کافی کچھ سکھا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی مشق کر رہی تھی جب ایک جگہ میں پھنس گئی اور پھر ساجدہ کی مدد کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابھی میں اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ میں نے اس کا نام زور سے پکارا۔ ساجدہ دوسری طرف منہ کے کھڑے اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ اس نے میری آواز سنی تو فوراً اپنے بال منہ پر ڈالے اور پھر چیخ کر مجھے باہر جانے کا کہا۔ میں نے دھیمی سے ساجدہ کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے اسے پیار اور سکون سے بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ مزید اکھڑ گئی اور پھر چادر اوڑھ کر اس نے میرے بازو سے مجھے پکڑا اور کمرے سے نکال دیا۔ یہ بات میرے لیے بہت ہتک میز تھی۔ سارے گھر کی نوکروں کے سامنے میری سبکی ہوئی تھی اور میرا قصور بس اتنا تھا کہ میں اسے اپنی نند ہی نہیں بہن سمجھ کر ایسے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ مجھے اب بھی ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھ پر کھولتا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ میرے کانوں کی لویں خفگی اور شرم سے لال ہو رہی تھی، اور پھر میں سر منہ لپیٹ کر سارا دن کمرے میں پڑتی رہی اور کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نہ نکلی۔ رات ہوتے ہی شکیل کمرے میں آئے اور کپڑے تبدیل کرنے لگے۔ میں نے انہیں جان بوجھ کر نظر انداز کیا اور کسی بھی قسم کی کوئی توجہ نہ دی۔ انہوں نے میرے سامنے کافی چیزیں زور زور سے بجا کر سامنے رکھ دی اور اپنی اہمیت کو جتانا چاہا، لیکن میں بھی سن ہو کر لیٹی رہی اور پھر بعد میں بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اب میں نے ایک چیز یہ کی تھی کہ وہ یہ کہ اگر ساجدہ میرے سامنے بھی آتی تو میں وہاں سے ہٹ جاتی۔ میرے دل سے اب تک وہ خفت نہیں گئی تھی۔ ساجدہ نے دوبارہ سے میرے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور مجھے کچھ نمونے بھی دکھائے جو کہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھے، لیکن پھر بھی میں نے کسی قسم کا تاثر کا اظہار نہیں کیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ جب بھی ساجدہ کچن میں ہوتی تو میں باہر نکل جاتی اور اسے کوئی بھی موقع نہیں دے رہی تھی کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ ہاں، میں امی سے بہت اچھے سے بات کر رہی تھی، ان کا ہر کام سب سے پہلے کرتی، لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ انہیں بھی تو اس واقعے کا معلوم ہوا ہوگا، تو کم از کم انہیں میرے سامنے دکھانے کو ہی صحیح ساجدہ کو ایک بار تو ڈانٹنا تو چاہیے تھا، اور کچھ نہیں تو میرا مان ہی رکھ لیتی۔ اور بس یہی سوچ کر میرے دل میں تھوڑی سی شکن آ گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ان کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے اور پھر شکیل بھی 4.5 مہینے یہاں رہنے کے بعد آسٹریلیا چلے گئے۔ ان کا کام ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ کچھ دن یہاں تو کچھ دن وہاں ہوتے۔ ان کے جانے کے تیسرے دن مجھے اپنے اندر پلتی ایک زندگی کا احساس ہوا۔ میں اپنے کمرے میں کھڑی اپنی الماری ٹھیک کر رہی تھی جب مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میرا جسم ڈھیلا پڑ رہا ہے اور مجھے چکر آ رہے ہیں۔ میں نے کچھ دیر تو اپنی سی اس کیفی کو نظر انداز کیا اور اپنا وہم سمجھ کر جانے دیا، لیکن اب یہ مسلسل ہو گیا تھا۔ مجھے اتنی زوروں سے چکر آیا کہ جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ تب مجھے تھوڑا اندازہ ہوا تھا، لیکن میں گھر میں بات کرتی بھی تو کس سے؟ اور پھر میں نے سوچا کہ اور اپنے ذہن میں آئی بات پر عمل کرنے چل پڑی۔ ہماری حویلی میں ایک ملازمہ تھی جن کی عمر اور تجربہ بہت ہو گیا تھا۔ میں نے چپکے سے انہیں اپنے کمرے میں بلایا تو وہ میرے بنا بتائے ہی بلانے کا مقصد سمجھ گئی تھی اور کہنے لگی کہ تم امید سے ہو، یہی پکا کرنا ہے نا؟ ان کی بات پر میں حیران ہوئی تو وہ میرا حیران چہرہ دیکھ کر ہنس پڑی اور کہا کہ جتنی تمہاری عمر ہے اس سے 3 گنا زیادہ میرا تجربہ ہے۔ مجھے تو 5 دن پہلے سے ہی پتا ہے، میں تو انتظار کر رہی تھی کہ کب تم بلاتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں شرما گئی اور بھاگ کر باہر کو گئی تاکہ امی کو یہ خبر دے سکوں، اور میں جب گئی تو وہ پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھیں۔ پھر ملازمہ سے پتہ لگا کہ وہ مہمان خانے میں ہے۔ میں جلدی سے خوشی خوشی وہاں گئی اور انہیں زور سے امی پکارا۔ تبھی میرا دھیان وہاں بیٹھے مہمان پر پڑا اور میں یکدم شرمندہ ہوئی کہ مجھے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ میں جانے لگی تھی کہ میرے کانوں میں امی کی آواز آئی کہ یہ ارم ہے۔ میں کافی زیادہ حیران ہوئی کہ امی نے مجھے اتنا کہہ کر کیوں ملوایا۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی امی نے مجھے ٹوک دیا اور بولنے نہیں دیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میری تعریفیں کرنے لگیں کہ میری بیٹی تو ہر فن مولا ہے۔ وہ مہمان عورتیں بھی کافی مسکرا رہی تھی اور پھر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ایک عورت نے میرے ہاتھ پر کئی ہزار کے نوٹ رکھے اور امی سے کہا کہ بہن جی، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے اور یہ رشتہ منظور ہے۔ میں تو ششدر رہ گئی
اور پھر وہ چلے گئے۔ وہیں ایک کونے میں ساجدہ گھونگھٹ اوڑھے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ کانپ رہی تھی یا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں امی کے پیچھے گئی، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں خاموش ہوئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے خلاف کوئی سازش ہے۔ میں نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اگر اب آپ نے مجھے نہ بتایا تو میں خود کو اور آپ کے وارث کو ختم کر دوں گی۔ یہ کہتے میں نے پھلوں کی ٹوکری میں سے چھری اٹھا لی اور اپنی نبض پر رکھ لی۔ امی آگے بڑھی اور پھر مجھے وہ راز بتایا جو کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ انہوں نے مجھے وہی بٹھایا اور پھر آگے بڑھی اور ساجدہ کے چہرے پر سے پردہ اٹھایا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر جلنے کے دھبے تھے۔ امی نے بتایا کہ وہ ایک ایسے ادارے میں جاتی تھی جہاں لڑکیوں کو کئی قسم کی مہارتیں سکھائی جاتی تھی تاکہ وہ ہر فن مولا بن سکے۔ وہاں کچھ ایسا ہوا تھا جس کے نشان ان دھبوں کی صورت میں اب تک ہے۔ ساجدہ کو ایک لڑکا پسند کرتا تھا۔ جب وہ سلائی سیکھنے جاتی تھی وہ وہاں پروفیسر تھا اور اسی سلائی کے کام کے دوران ایک حادثہ ہوا تھا اور سب نے اس کا الزام راشد پر ڈالا تھا، اور وہ ساجدہ کے دھبوں کے بارے میں بھی جانتا تھا اور کہیں نہ کہیں وہ خود کو اس چیز کا قصوروار مانتا تھا۔ اس لڑکے کو ساجدہ پسند تھی، لیکن بس ایک مسئلہ تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے گھر والے ساجدہ کے لیے انکار نہ کرتے۔ اس وجہ سے امی نے سوچا کہ مجھے مہمانوں کے سامنے بٹھا دے، مجھے دیکھ کر کوئی بھی انکار نہ کرتا، اور پھر شادی کے دن وہ میری جگہ ساجدہ کو رخصت کر دیتی، آگے راشد خود ہی سنبھال لیتا۔ یہ بات کہہ کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا کہ تم بھی بیٹی جیسی ہو، آج تک تمہارے حق تلفی نہیں کیے، لیکن اپنی بیٹی کے لیے آج بس یہ تم سے مانگ رہی ہوں، ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی۔ امی کی یہ بات سن کر میں خوش ہوگی اور اپنی رضامندی دے دی، اور پھر امی نے رشتہ پکا کر دیا۔ گھر میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ ساجدہ کا رشتہ کیسے ہو رہا ہے، یہ راز بس اس کمرے تک ہی بند تھا، کیونکہ اس حادثے کے بعد کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ساجدہ کے وہ دھبے اب تک تھے، اور پھر ایک دو بار اور ساجدہ کی ساس سے ملنا پڑا اور پھر شادی ہو گئی۔ شادی پر میں نے بھی گھونگھٹ اوڑھا تھا، اس لیے کسی کو بھی نہیں پتہ لگا، اور ساجدہ رخصت ہو گئی۔ اس کی رخصتی کے اگلے دن اس کے سسرال والوں کو پتہ لگا تو بہت بحث ہوئی۔ اس کے ساس نے یہ تک کہا کہ ہم نے ان لوگوں کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور کوئی لڑکی دکھا کر ایک دھبوں والی لڑکی پکڑا دی ہے، لیکن راشد نے سب سنبھال لیا، اور آج ساجدہ کا ایک پیارا سا بیٹا ہے، اور میری گود میں بھی میرے 2 جڑواں بیٹے ہیں اور ایک ننھے مہمان کی آمد ہے۔ ہم سب لوگ خوش ہیں، اور میں بھی اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ مجھے اتنے اچھے لوگ ملے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔